بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وَأَثْبَتَ فُؤَادَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في البلدين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم صلوات اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں حضرات گرامی مجلس حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ امام اسے کہا جاتا ہے جو علم میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ اور ہر دور کے افضل ترین ہستیاں یہ 14 معصومین ہیں مجمع رہے گا میرے ساتھ بہت دیر سے میں بھی بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں مجمع میرے ساتھ اگر تھوڑی سی زحمت کرے گا چلتے رہیں گے میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم میں مشترک مجمع ہے شیعہ سنی مجمع ہے شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ توجہ سے سنیے میرے جملوں کو اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو چنتا ہے رسول اللہ چنتا ہے وہ نصب کرتا ہے وہ بعث کرتا ہے عربی کے الفاظ استعمال کرو تاکہ جملہ قرآن کریم ہر چیز پہ قرآن کی دلیل ہے اللہ بعث ارسال رسول بھیجنا ارسال کرنا کسی کو رسول بنانا نبی بنانا یہ اللہ کا کام کبھی بھی اجماع کے ذریعے رسول نہیں بنایا جا سکتا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ سارا کچھ لوگ پہنچ گئے اجماع کے ذریعے کنسنسس کے ذریعے رسول نہیں بنتے جب رسول نہیں بنایا جا سکتا تو رسول کا جانشین اجماع سے کیسے بنایا جا اور سے میرے سارے جملوں پہ غور کیجئے گا حضرت گرامی اسی محبت سے تھوڑا سا توجہ کر لیجئے گا میرا گھر ساتھ نہیں دے رہا تو اب اللہ رسول اللہ بناتا ہے نبی اللہ بناتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مبعوث کرتا ہے وہ اپنے مرسلین کا انتخاب کرتا ہے وہ نصب کرتا ہے یہ رسول ہے یہ نبی ہے وہ بناتا ہے سارے انبیاء مرسلین کے جانشین اللہ نے بنایا
سارے تھوڑی سی توجہ کر لیں. اللہ نے کہا اے آدم اپنے سارے کے ساری نسل کو بتا دیجئے, بیٹے بیٹیوں کو بتا دیجئے, آپ کا جانشین, آپ کا وسیع شیس نبی ہے. جناب شیس سے اللہ نے کہا اپنا جانشین بتا دو, اللہ نے چنا. مجمع کی توجہ, جناب نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا نوح بیٹوں کو بیٹیوں کو باقی جتنے بھی بچے ہیں بتا دو آپ کے جانشین ہے سات. جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ کے جانشین ہیں اسماعیل و اسحاق. اے اسحاق اپنی اولاد کو بستی کو سب کو بتا دیجئے آپ کے جانشین ہیں یعقوب. اے یعقوب بتا دیجئے آپ کے جانشین ہیں یوسف. یوسف آپ بتا دیجئے آپ کے جانشین ہیں ایوب. چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی, اگر جانشین اللہ نے چنا ہے سارے مرسلین کا تو پھر رسول خدا کے جانشین اللہ نے امت پہ کیوں چھوڑ دیے؟ تھوڑے سے توجہ کیجئے. میں نے ایک علمی موضوع لیا ہے, مجمع مشترک ہے, میں کچھ اور مطالب لایا تھا, یہاں پہ آنے کے بعد میں جملے پیش کر رہا ہوں. تو ادارے گرامی سارے انبیاء مرسلین کے جانشین اللہ نے چنے. قرآن کی آیت ہے وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ. جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین کیسے اللہ صحابہ پہ چھوڑ سکتا ہے؟ جتنا بھی رتبہ اور مقام ہو صحابہ کرام کا, انہیں رسول خدا کے جانشین کے چننے کا سارا مجمع نہیں ہے ابھی بھی. شاید آپ بہت ایسے بیٹھے, سردی بھی ہے اور اتوار کا دن تھا, تھوڑی سی اور توجہ کر لیجیے گا. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, میرے تمام بھائی اس کو غور سے سن لیجیے گا. عزیزان گرامی اللہ نے سارے کے سارے انبیاء کے جانشین چنے. جب پیغمبر اسلام کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے پیارے رسول جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا وہ تبلیغ کر دیں, پہنچا دیں غدیر خم میں. تو رسول خدا نے کہا ممبر بناؤ. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مکے سے لے آئے. آپ نے فرمایا نہیں, مکے کا ممبر نہیں چاہیے, یہی ممبر بناؤ. کہا اگر آپ کہیں تو مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے, وہاں سے لے آئے. کہا نہیں مجھے مدینے کا ممبر بھی نہیں چاہیے, میں بتاتا ہوں یہاں ممبر کیسے بنانا, پالانوں کا ممبر بناؤ. ابھی بھی سارا مجمع نہیں, کچھ میرے بھائی کچھ میرے بچے پہنچ گئے. پیغمبر نے کہا یہیں پہ پالانوں کا ممبر بناؤ. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے, وہ وارث ممبر. توجہ فرمانے لگ گیا. توجہ فرمانے سے لگ گیا. تو سارے انبیاء نے خود بتایا میرے کتنے جانشین ہوں گے. عزیزان گرامی ایک اور میری بات سن لیجیے گا اسی محبت سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. جناب موسیٰ نے بتایا میرے ہوں گے 12 جانشین. کتنے؟ نہ 3 نہ 4 نہ 5 نہ 6. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی انتظار میں پورا لکھ کے دوں, سپیلنگ بتانے کی ضرورت نہیں, پہنچ جائیے گا. جناب موسیٰ نے فرمایا میرے 12 جانشین, اور اگر علی رضا رضوی کی نہ مانو تو خود یہودیوں سے پوچھ لو. یہودی بتائیں گے ہم 12 کو مانتے ہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب پاکستان میں یہودی نہیں ہے لیکن کرسچن برادری ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا آسمان پہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ امت کو بتا دوں اپنی میرے بھی 12 جانشین. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. کتنے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھی 12. جتنے انبیاء نے جب بھی اللہ نے قرآن میں بتایا یا انبیاء نے بتایا میرے کتنے جانشین, تو ہمیشہ فرمایا 12. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں,
جتنے انبیاء نے جہاں پہ بھی فرمایا ہو، چاہے قرآن میں چاہے حدیث میں، ہمیشہ کہا 12۔ رسول خدا نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں 1 روایت، صحیح مسلم میں 7 روایات، صحیح بخاری میں 12 رجلاً 12 مرد جانشین ہوں گے، نہیں یہ لوگ 12 رجلاً 12 مرد، 12 مرد۔ ابھی بھی مرد سمجھنا آئے تو خیبر چلیے۔ آپ پہنچ رہے ہیں جانے گا، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے۔ تو صحیح بخاری میں 12 رجلاً، صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں، 5 میں آیا 12 خلیفتاً، 1 میں 12 رجلاً، اور 1 روایت میں 12 امیراً، لیکن ہیں 12، اور ہمیں کہا جاتا ہے 12 یہ 12 والے ہیں۔ سارے انبیاء کے 12 تو پیغمبر کے 12 کیوں نہیں؟ جو پہنچ گئے جو نہیں پہنچے انہیں میں پورا اسپیل کر کے بتا رہا ہوں۔ تو حبیب خدا نے فرمایا میرے بھی 12 ہیں۔ کہاں پہ ہے؟ ساری کتابوں میں، شیعہ سنی سب علماء نے لکھا، صحیح بخاری تک میں لکھا ہے کہ 12 ہیں۔ تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ 12 کون ہوں؟ میں نے کہا تھا نا پورا اسپیل آؤٹ کر کے بتانے کے لیے۔ حیدر گرامی جناب سرور کائنات نے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ 12 کون ہوں گے؟ آپ نے ایک مرتبہ سارے صحابہ کو دیکھا کہ اولہم علی، ان میں پہلا علی ہے، وآخرہم مہدی، ان میں آخری مہدی علیہ السلام۔ حیدر گرامی سرور کائنات نے تفصیل سے نام بتائے، کنیت سمیت، توجہ کی میں سارے بندے کی توجہ رہے۔ تو سرور کائنات نے حنفی بزرگ ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر، یہ نابی المودہ ہمارے عالم نہیں ہیں، تو تمام کتابوں میں ہمارے علماء نے حوالے دے کے لکھے ہیں، 12 کے نام بھی بتائے کہ پہلے ہوں گے علی، دوسرا میرا نواسہ حسن، تیسرا میرا نواسہ حسین۔ پھر ایک جملہ کا، امامت کبھی بھی بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی حسن و حسین کے بعد۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں اتنا کھل کے پیش کر رہا ہوں۔ سارے نام بتائے، القاب بتائے، کنیتیں بتائیں، نام بتائے۔ حیدر گرامی پھر کہا 7ویں کا نام ہوگا موسیٰ، کیونکہ آمد 7ویں امام علیہ السلام کی مجلس ہے۔ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا ہوں تاکہ میں 7ویں امام کی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سننا پسند فرمائیں گے نا؟ آپ کی محبتوں کے لیے چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ اہتمام کیا اس سردی میں بھی اتنے افراد کا آنا، مجھے بتایا گیا کہ لاہور میں جتنی عام طور پہ سردی پڑتی ہے اس سے زیادہ سردی ہے، 1 مہینہ سردی ہوتی ہے، ابھی تو 3را مہینہ جا رہا ہے اور سردی مسلسل برقرار ہے۔ عزیزان گرامی یہ صرف عقیدتیں، محبتیں، یہ سردی کیا ہے؟ سیلاب آ جائیں، طوفان آ جائیں، شیعہ آل محمد سے کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ جو جملے پیش کروں گا، عزیزان گرامی میں نے کل ایک جملہ پیش کیا تھا، کچھ برادران وہاں سے موجود ہیں، اس پوری مجلس سے صرف ایک جملہ لوں گا۔ امام موسیٰ کاظم کہا رہا ہے بغداد، زندان بھی بغداد میں تھا، اور امام مدینے آتے پھر وہ لوگ لے جاتے، رہائی ملتی، بغداد میں بہت وقت گزارتے۔ عزیزان گرامی بغداد کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا بنی عباس کا۔ بنی عباس کو سن رکھا نا، بنی امیہ، بنی عباس، ابتدائی جو 2 خاندان جنہوں نے حکومت کی۔ خاندانی سیاست پہ نہیں بول رہا میں، پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی جب اندر بھجوا دیں گے تو وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ بتانے کا بھی یہ خاندانی سیاست اسلام میں نئی نہیں ہے۔ آل محمد کے مقابلے میں بڑے بڑے خاندان لائے گئے، جتنا بھی بڑا خاندان ہو علی کے قدموں کی خاک میں ہے۔ پہنچ رہے جانے گرہ سب جناب توجہ فرما رہے جانے گرہ۔ اشاروں کنایوں میں جو باتیں کہوں گا آپ خود پہنچ جائیے گا۔
تو بڑے بڑے خاندانوں کا لا گیا. کون ہے یہ بنو امیہ. یہ کون؟ یہ بنی عباس ہے. بنی عباس بار بار اپنے آپ کو رشتہ دار بتاتے تھے. کس کا؟ سرور کائنات. ہم رشتہ دار ہیں. ہارون الرشید جو قاتل تھا ساتھ میں مانگنا تو امام کی موجودگی میں آتا. امام کو دیکھ کر پھر کہتا السلام علیک یا ابن عم، اے ہمارے چچا کے بیٹے. کس کو کہتا؟ رسول خدا کو. ذریعہ مقدس پہ کھڑا ہوتا اور کہتا بنو امیہ بنی عباس بھی آگے رسول خدا کو سلام کرتے تھے. بنو امیہ بنو عباس نہیں ہے مجمع. بنو امیہ اور بنو عباس بھی پیغمبر کی ذریعے پہ سلام کرتے تھے. اب پتہ چلا یہ اس وقت بدعت نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بدعتیں بنانے والے بہت سے تھے، بہت سے ہیں، لیکن ابھی یہ بدعت نہیں بنا تھا. وہ بھی آتے تھے تو سلام کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے مجمع میں کہا، سارے مسلمانوں کا مجمع، اور پیغمبر کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابن عم، ہم عباس کی نسل سے ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے تھے تو آپ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں. سارا مجمع دیکھنے لگا ان کی رشتہ داری ہے رسول خدا سے. امام موسیٰ کاظم کھڑے ہوئے کہا السلام علیکم یا جدہ. نہیں ہے لوگ. وہ کہہ رہا تھا ہمارے چچا کے بیٹے. کتنے دور، 9 نسلوں پہلے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام. امام نے کہا اے میرے جد رسول خدا آپ پہ سلام. توجہ، اے ہمارے جد رسول خدا، اے میرے نانا آپ پہ سلام. ہارون نے اعتراض کیا آپ رسول خدا کی نسل سے کیسے ہیں؟ ان کی تو ایک بیٹی تھی فاطمہ. اس کا مطلب ہے 4 بھی بعد میں بنائی گئی ہے. چلتے رہیں. محبتوں کا ممنون. ایک مرتبہ ہارون کہنے لگا بھئی پیغمبر کی تو ایک ہی بیٹی تھی، آپ تو علی کی نسل سے ہیں. تو سارے مسلمان آپ کو کہتے ہیں ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پہ سلام. تو آپ روکا کیجئے، کہا کیجئے نہیں ہم ہیں فرزند علی، ہم پیغمبر کی نسل سے نہیں ہیں، ہم علی کی نسل سے ہیں. مولا نے فرمایا ہم پیغمبر کی نسل سے بھی ہیں، علی کی نسل سے بھی ہیں. تو اسی محبت سے چلیے گا، اسی محبت سے. اللہ نے ایک مرتبہ مولا نے کہا ہم ہی پیغمبر کی نسل سے. نہیں، آپ پیغمبر کی بیٹی کی نسل سے. جملہ سنیے. کہا دلیل دیجیے. امام نے کہا اگر پیغمبر اسلام آج تشریف لاتے اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے تو رشتہ دو. تو اس نے فوراً کہا رشتہ دوں گا؟ میں تو خود ہی بیٹی لے کے پہنچ جاؤں گا. بڑے بڑے پیغمبر کے گھر رشتے جانے خود جاتے تھے. میں خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے جاؤں گا. یا رسول اللہ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. لیکن ہم پیغمبر کو رشتہ نہیں دیں. کہا نیاز باللہ آپ سے افضل کوئی نہیں. مانتے تھے اسی لیے ان پہ لعنت ہے کہ جانتے تھے، شناخت کرتے تھے، مانتے تھے کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، پھر بھی قتل کرتے تھے، پھر بھی زندانوں میں رکھتے تھے. کہا فرزند رسول آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ کے خاندان سے بہتر کسی کا خاندان نہیں، تو آپ پیغمبر کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں دیں گے؟ کہا کیونکہ پیغمبر بھی ہماری بیٹی سے شادی نہیں کریں گے. چاہے بیٹے کی نسل ہو، چاہے بیٹی کی نسل ہو، وہ اپنی ہی اولاد ہے. قرآن کہتا ہے چاہے تمہارے بیٹے کی اولاد ہو تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی کی اولاد تمہاری اولاد. کہا ہم بیٹی کی اولاد ہیں تب بھی ہم پیغمبر کی اولاد. کہا کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ سن رہے ہیں حضرات؟ وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے گلا ساتھ نہیں دے رہا، پھر بھی میں پورا خون دیگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں. اللہ نے گنوانا شروع کیا اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف. آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی و موسیٰ و عیسیٰ. ابراہیم کی نسل میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی. امام نے آیت پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ہارون کو دیکھا، کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہارون نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے معجزے سے پیدا کیا تھا.
کب اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، تو پھر بتا اگر اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں کیسے؟ کہ ماں کی طرف سے پہنچ گیا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم اپنی والدہ گرامی مریم سلام اللہ علیہا کی طرف سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ جس محبت سے دیکھ رہے ہیں میں خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا عیسیٰ میں ابراہیم میں کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے، اتنے ہزار سال کے فاصلے سے عیسیٰ ماں کی طرف سے ذریت ابراہیم، اور ہم تو نبی کی ڈائریکٹ بیٹی ہیں۔ اب اور فرمایا میرے بھائیوں کو، کہا ہم رسول خدا کی مستقیم ڈائریکٹ بیٹی ہوئی، فاطمہ تو زہرا کی نسل سے ہے، تو پھر بھی سوال کرتے ہو پیغمبر کی ذریت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے گرامی آپ سے رحمت رہی ہے، اللہ نے گرامی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں امام علیہ السلام کے عظمت، امام کی عظمت کو اور امام کے مقام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے ہر طرف چاروں طرف جاسوس بٹھا دیے گئے، یہ سوال دیں یہاں ہے نا مسئلہ، سجدے میں جاؤں آنکھیں کھلی رکھیں کہ بند رکھیں؟ آپ تو پریشان ہو گئے، تھوڑا بہت آنکھوں کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے آپ گھنٹوں سے بیٹھے، جناب سیدہ کا آنا قبول فرمائے، تھوڑی سی توجہ کریں۔ پوچھا خلیفہ وقت، خلیفہ صاحب سجدے میں آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں؟ سوچنے لگا کہ مجھے تو پتہ نہیں، وہ جو قیدی نہیں ہمارے زندان میں، کون سا قیدی؟ قیدی تو بہت ہے، ایک قیدی الگ ہے، موسیٰ بن جعفر نام ہے، کہا ہاں وہ جو آل محمد سے ہیں، کہا انہیں دیکھ لو۔ تو خلیفہ صاحب اگر وہ آنکھیں سجدے میں بند رکھے تو ہم بند رکھیں، کھلی رکھے تو کھلی رکھیں، ان کی بات کو مان لیں؟ کہ نہیں، اگر وہ کھلی رکھتے ہیں سجدے میں تو بند رکھنا، اگر وہ آنکھیں بند رکھتے ہیں تو کھلی رکھنا، یعنی جو وہ کریں اس کا برعکس کرنا۔ میں اپنے تمام، میں جانتا ہوں میرے کتنے بھائیاں بیٹھے ہیں دوسرے مکاتب بے فکر کے، تمام کو دعوت دے رہا ہوں، تاریخ اٹھاؤ جہاں بھی آپ کا اہل بیت کے ماننے والوں سے اختلاف ہو، یہ نہ سوچنا ہم نے بدلا، یہ سوچو آپ نے کسی ایسے تو شریعت نہیں لے دی جو آل محمد کا دشمن رہا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ کہیے سلامت رہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو محقق ہیں وہ میرے جملوں پہ غور کر رہے ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں میں کیا پیش کر رہا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ یہ کیا علی کیسے وضو کرتے ہیں؟ کہ علی کوہنی سے انگلیوں تک، کہ پھر ہمیں علی کے ساتھ نہیں چلنا، میں یہ پڑھوں؟ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں جانتا ہوں الیکشن کا دور ہے، اختلافی باتیں کرنے پہ کچھ بھی ہو سکتا۔ عزیزان گرامی یہاں تک کسی نے پوچھا علی کون سے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، تلوار کیسے چلاتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ کہا علی کا کیوں پوچھ رہے ہو، آپ تو مخالف ہیں؟ کہا وہی تو پوچھ رہا ہوں، جو وہ کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اتنا بغض آل محمد علیہ السلام، جن کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں ہم پیغمبر کے زمانے میں ان کے بعد مومن و منافق میں جب تمیز کرنا چاہتے تھے علی سے کرتے تھے۔ ان سے پوچھا علی کے ذریعے کیسے؟ کہ بس ہم نام لیتے تھے، چہرہ بتا دیتا تھا یہ ہے۔
میں پڑھ سب جواب دیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں ساتھ میں میری بہنوں نے بھی پردوں کے لیے نعرہ لگا دیا. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. سب میرے اپنے بھائیوں سے بہنوں سے میری بیٹیوں سے درخواست ہے میرے جملے پہ غور کیجیے گا. ساتویں امام کا زمانہ نئے فقہ بننا شروع ہو گئے تھے. فقہ جعفری کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ امام صادق کا کوئی نیا مکتب ہے. فقہ جعفری ہی فقہ محمدی ہے. فقہ جعفری ہی فقہ علوی ہے, فقہ فاطمی ہے, فقہ حسنی ہے, فقہ حسینی ہے, فقہ سجادی ہے, فقہ باقری ہے, فقہ کاظمی بھی یہی, فقہ رضوی بھی یہی, فقہ تقوی, نقوی, عسکری, مہدوی یہی ہے. ساتویں امام کا زمانہ. اور سے پاکستان کے بہت مشہور کرکٹر انہوں نے مجھے فون کیا کہ مولانا میں فلاں صوفی سلسلے طریقت کو مانتا ہوں, نقشبندی چند نام لے سکتے, ان کا نام نہیں بتاؤں گا, ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو میری وجہ سے. نام سے میں آج میں رکھوں گا, بہت مشہور ہے, دنیا کے ورلڈ فیمس آدمی. فون آیا مولانا میں نقشبندی صوفی سلسلے سے 70 سے زیادہ صوفی سلسلے ہیں بھائیوں کے, اور اب تو جو نئے بھی ملا رہے تو 100 سے زیادہ سلسلے ہیں, پیغمبر تک جاتے ہیں. ہر سلسلہ مولا علی پہ جاتا ہے, پھر پیغمبر پہ. دنیا کو پتا ہے بغیر علی کے پیغمبر نہیں ملتے. جسے علی نہ ملے پیغمبر مل ہی نہیں سکتے. بہت زیادہ کھل کے پڑھ رہا ہوں. اعزار گرامی, میں نقشبندی ہوں, واحد صوفیت کا طریقت کا سلسلہ ہے جہاں مولا علی نہیں, بس یہ سلسلہ اس میں کوئی اور, لیکن اس میں امام صادق علیہ السلام. ممکن نہیں ہے کہ امام صادق کسی اور کی طرف بھیج دے, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوچتا تھا امام صادق نے اپنے غلاموں کو اتنا بڑا بڑا عالم بنا دیا, بڑے بڑے پیر بن گئے. جس کے غلام اتنے بڑے بڑے پیر ہوں, کوئی بیٹا بھی تو ہوگا. نہیں ہے لوگ, یہ کوئی محقق نہیں تھا. توجہ, میں کسی مفسر کی بات نہیں کر رہا, محدث کی نہیں, عالم کی نہیں, فقیہ کی نہیں, کرکٹر کی بات کر رہا ہوں. اسے بھی سمجھ میں آ گیا تھا جو مولوی بھی نہیں ہے, جو غلاموں کا اتنا عطا کر رہا ہے, اس کے بیٹے کا بقا. کوئی ہے یا نہیں؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں. تو میں نے بڑے بڑے اپنے صوفیاء جو پیر تھے ان سب سے کہا ہمارے مسلک میں امام صادق کا اتنا مقام, یہ غلام وہ غلام جتنے بھی ہیں سب غلام, تو ان میں کوئی بیٹا بھی تو ہوگا. کہاں ان کے بیٹے تھے, کیا نام؟ ان کا نام حضرت موسیٰ. اچھا, ان کا کوئی جانتے ہیں آپ کا؟ نہیں, ہم ان کے متعلق نہیں جانتے. کہ میں کئی برس تحقیق کرتا رہا, مجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نہیں پتہ چلا. مجھے ایک مرتبہ کسی نے کچھ صفحے لکھ کے دیے, پھر بھی مجھے تشفی نہیں ہوئی. کسی نے مجھے آپ کا کلپ بھیجا آدھے گھنٹے کا, میں نے جب وہ سنا تو میں نے کہا جو میں تلاش کر رہا تھا وہ اسی میں تھا. مجھے 7ویں کا اور معلوم کرنا. جب میں نے آپ کی 7ویں میں تقریر سنی تو مجھے پتا چلا ان کا کوئی 8واں بھی ہے, 9واں بھی ہے, 10واں بھی ہے, 11واں اور 12واں بھی ہے. پہنچ رہے ہیں بہت سے لوگ. ممنون آپ کی محبت ہو. کہنے لگے میں نے جب تحقیق شروع کی پھر مجھے پتا چلا آل محمد کچھ اور ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ میں کربلا گیا. جب کربلا گیا تو میں حضرت علی اکبر کا عاشق ہو گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لوگ پہنچ رہے ہیں گرامی. ادارے گرامی, یہاں تک وہ کوئی مولوی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے جب جناب علی اکبر کی زیارت کی واپس آیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی, اور اس نے میڈیا پہ بھی یہ بات کہی, خدا اسے سلامت رکھے, کہ علی کی محبت باپ سے میراث میں نہیں ملتی, ماں کے کردار سے ملتی ہے.
توجہ فرما رہے ہیں جانے علی مولا علی مولا علی نجف تو کبھی سامرا میں رہتے ہیں، بھائی سلام ان پر جو شہر عزا میں رہتے ہیں۔ اب مفتی مدینے جا کر تو کیا کرے گا؟ رسول پاک تو اب کربلا میں رہتے ہیں۔ کھول کے جو کربلا جانا چاہتا ہے 14 سیکنڈ کے لیے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ممنون، آپ کی محبتوں کا ممنون، توجہ فرمانے سے جانے کے بعد ہمیں کیسے مکتب کے ماننے والے ہیں۔ اس زمانے میں بڑے میں وقت لینا چاہ رہا تھا لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ساتویں امام کے زمانے میں نا سب نے سر اٹھائے، اپنا اپنا مکتب شروع کرنے لگے، یہ فقہ ہے وہ فقہ ہے، اور سب مقابلے بازی پہ آ گئے۔ توجہ سے سنیے گا جملے کو، یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں، آپ سلامت رہیں، آپ مولا کا سایہ آپ کے سر پہ قائم ہوتا ہے۔ جملے پہ غور کیجیے گا، آپ کے خدمت میں یہ میرا معروضہ سن لیجیے۔ واقعہ مشہور، ساتویں امام مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، جب نماز پڑھو تو یہ مستحب یہ مکروہ، جیسے کہ آپ نے دیے جلا رکھے ہیں، آگ جلا رکھی ہے گرمی کی، سردی ہو تو جب آگ جلاؤ آگ کو سجدے کے سامنے نہ رکھو کیونکہ آتش پرست گزرے، کبھی لوگ دھوکہ نہ کھائیں، آگ کو سجدہ کر رہا ہے۔ مکروہ ہے کہ جہاں آگ ہو اس طرف اس کو ایک طرف کر دو، مکروہ حرام نہیں، کیونکہ ہماری نیت آگ کی نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ لوگ کا کھلے دروازے کے سامنے کھلی کھڑکی کے سامنے نماز نہ پڑھنا، کچھ کراہت یعنی اس میں صرف ثواب کم ہو جاتا، کھلے دروازے کے سامنے رک کر کے نماز نہ پڑھنا حرام نہیں ہے، کھلی کھڑکی کے سامنے کم ہونا کیوں کہ توجہ بڑھ جاتی ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، مجمع کی توجہ ہو۔ سارے شاگرد کہنے کے ٹھیک ہے، اتنے میں سب نے دیکھا مسجد نبوی کے دروازہ کھلا ہے اور ایک بچہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ سب نے کہا جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ چھٹے امام کا بیٹا۔ توجہ، کہ یہ ان کا بیٹا، کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کھلے دروازے کے سامنے نماز نہ پڑھو، انہی کا بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں۔ توجہ، کون تھے؟ ساتویں امام۔ چھٹے امام سے لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کا بیٹا کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہا۔ مولا نے کہا یہ عام بیٹا نہیں ہے، یہ حجت خدا، یہ تم جیسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بچے تھے، ابھی بھی نہیں پہنچا سکا، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے۔ توجہ، امام علیہ السلام نے فرمایا، صادق علیہ محمد، امام نے کہا یہ عام بچہ نہیں ہے۔ کہا آپ نے ہمیں کہا کہ نماز نہ پڑھو، امام نے کہا ہاں، یہ جو بچہ ہے نا یہ اپنا جواب خود دے، نہیں پہنچا سکا۔ غدیر خم کا میدان تھا، پیغمبر نے کہا یا علی سب سے بیعت لے لیجیے۔ مولا علی کھڑے ہوئے، جناب سلمان نے فوراً خیمہ لگایا، جناب ابوذر نے قالین بچھایا، جناب مقداد نے نالین لیے، مولا علی ایسے ہاتھ کر کے ہتھیلی زمین کی طرف کھڑے ہو گئے۔ جب بیعت لینے لگے دو افراد آپس میں چینی گولیاں کر رہے تھے، جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گیا، علی کی بیعت بھی شروع ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا تو نے دیکھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا بیعت ہو رہی ہے، میں تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ کہا نہیں بیعت نہیں ہو رہی ہے، علی کی ہتھیلی زمین کی طرف ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، کہا بہت اچھا تو نے اعتراض اٹھایا، ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے۔ کہا چل میرے ساتھ پیغمبر کو شکایت کریں۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنی بھی بات نہیں ہے، علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے۔ کہ جب میں نے کہہ دیا نا علی مولا ہے تو اعتراض مجھ پہ نہ لاؤ، سوال علی سے کرو۔ کچھ پہنچ گئے، ابھی بھی نہیں ہے سارے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری، کہ تو پوچھ میں ساتھ ہوں۔ دونوں آئے، کہ یا علی آپ جب بیعت لے رہے ہیں تو آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے۔ کہا ہاں۔ کہ پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کہ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا۔ بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور ہیں۔
ممنون ممنون، آپ سلامت ہیں، محبتوں کا شکریہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی وہی دلیل آپ کے پاس اس معاملے کی کوئی آیت؟ سارے میرے بھائیوں کی توجہ، میرے بچے غور سے سنیں. کیا کوئی آیت، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے وہاں جواب موجود ہے؟ انہیں پیش کر رہے ہیں جو کہہ رہے تھے ہمیں قرآن کافی ہے. توجہ، کیا قرآن پڑھا ہے؟ کہاں قرآن پڑھ رکھا ہے؟ کیا قرآن میں دیکھو جواب موجود ہے؟ کہاں؟ کیا قرآن میں لکھا ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ؟ اے میرے حبیب، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں. تو مانو نا علی ید اللہ ہے. تھوڑا سا توجہ فرما رہے ہیں زندہ میں. ہمیں اسے امام کے ماننے والے اپنے عمل پہ قرآن سے دلیل رکھتے ہیں. اور میں نے یہ اس لیے پیش کیا کہ لوگ اعتراض کر رہے تھے ساتھ میں امام رسول. میری بات ذہن میں آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ نے ہمیں بتایا کھلے دروازے کے سامنے نماز نہ پڑھو. آپ کا بیٹا ٹھیک ہے بچہ ہے لیکن وہ کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھے. امام نے کہا یہ عام بیٹا نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے. اب پتہ چلا اہل بیت کی بھی اولاد میں ہر کوئی امام نہیں ہے. نہیں ہے لوگ پیغمبر کا خون رکھتے ہیں ہر آدمی امام میں. جس میں پیغمبر کا خون بھی نہ ہو وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ لوگ ہیں یا نہیں؟ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ میں جملے کو کہہ دے رہا ہوں کہ یہ عام بچہ نہیں. اس بچے سے پوچھو. راوی کہتا ہے کہ امام نماز پڑھ رہے تھے، سارے شاگرد پہلے ہی ہجوم کر کے کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا. نماز تمام ہونے تو بچے کی بھی فوراً اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. امام نے نماز مکمل کی بڑے اطمینان سے. امامت کا بچپنا بھی ہو تو عصمت کبریٰ ہے. میں جملے کو سنیے گا کہ آپ سارے بھائیوں کے لیے خاص تحفہ ہے. جیسے امام نے نماز تمام کی سب چیخنے لگے فرزند رسول کھلے دروازے کے سامنے نماز مکروہ اور آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. امام نے کہا بتاؤ مکروہ کیوں؟ کہ توجہ بڑھ جاتی ہے. کہ جن کی توجہ بڑھتی ہے ان کے لیے مکروہ ہے. نہیں ہے لوگ. امام نے کہا تم کعبے تک توجہ نہیں رکھتے، میں اس اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں جو شہرگ سے زیادہ. پہنچ گئے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب سب شاگردوں نے کہا بھانا یہ بچہ ہے یا علم لدنی کا مالک ہے؟ امام نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ بچہ نہیں ہے. ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضرت مفضل ابن عمر یہ ہمارے جلیل القدر ترین ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں میں ہیں، کوفے کے رہنے والے حضرت مفضل. کہتے ہیں میں ایک مرتبہ امام کے گھر گیا، چھٹے امام کے گھر، تو دیکھا ایک گہوارے میں بچہ ہے اور امام اس سے فصیح و بلیغ عربی میں مشکل ترین باتیں کر رہے ہیں. تو کہنے لگے میں ہنسنے لگا مولا آپ کی باتیں تو میرے ہی پلے نہیں پڑھ رہے، 14 سال سے آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں. توجہ، 14 سال سے میں آپ کا شاگرد ہوں، اتنی مشکل باتیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بچے سے کر رہے ہیں. کہ ایک مرتبہ امام جلال میں آ کہ یہ بچہ نہیں حجت خدا. اسرار امامت آپس میں. حضرت مفضل ابن عمر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ سمجھدہ ہوا کہ امام کو اس جلال میں کبھی نہیں دیکھا تھا. کہ میں ابھی پریشان ہی تھا کہ اسی فصیح و بلیغ عربی زبان میں گہوارے سے بچے نے جواب دیا. کہ پھر مجھے پتہ چلا امامت ہی ہوتی ہے. جو لوگ پریشان ہیں کے لیے جملہ پیش کر دوں. یہ ہمارے 12 کے 12 ائمہ نے یہ ہمارے میں کلام چکی ہے.
ہر امام نے گہوارے میں کلام کیا، مولا علی سے لے کے 12ویں امام تک، اور میرے پاس دلیل موجود ثابت کر سکتا ہوں۔ مولا علی نے 3 دن کے تھے، پیغمبر کے ہاتھ میں آتے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تنہائی میں نہیں، خانہ کعبہ کے سامنے مشرکین کا مجمع جن میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، یہ سارے گواہ میرے مولا کلام کر رہے ہیں۔ ہر امام نے کلام کیا، کیوں؟ تاکہ کبھی کوئی عیسائی یہ نہ کہہ سکے ہمارے نبی عیسیٰ 2 ہفتے کے تھے جب بولے اور کہا میں نبی ہوں، اور تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں اعلان کیا میں نبی ہوں، بتاؤ افضل کون؟ تو ہم کہیں گے ہمارے نبی کے ہر جانشین نے گہوارے میں بول کے بتایا، جب وسیع ایسے ہیں تو سوچو نبی کیسے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میرے بھائی پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے ہر امام نے رسول خدا کی رسالت کا دفاع کیا۔ ہارون رشید ملعون ترین انسان، وقت نہیں ہے اتنا کہ میں تفصیل میں جاؤں، میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جاسوس بٹھا رکھے تھے، امام سے کوئی ملنے آئے نام لکھ لیں، امام مدینے گھر پہ آئے، آخری واقعہ اور چند جملے مسائل کی تابوت برآمد حکم دے۔ جیسے گھر پہ آئے، ایک شیعہ دور دراز سے کسی بستی سے اٹھ کے امام سے سوال کرنے آیا، میں امام کی زیارت کر لوں، دیکھ لوں۔ سوال تو بعض کا اتنا اہم نہیں ہوتا تھا، امام کی زیارت مقصود ہوتی تھی، میں کلام کر لوں۔ جیسے امام گھر سے باہر نکلے، امام نے دیکھا کوئی چاہنے والا ہے، اس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، گلے سے لگایا، اور گزر گئے۔ پریشان، میں بات ہی نہیں کر سکا، امام مسجد چلے گئے۔ امام واپس آئے، پھر امام نے اس کو جواب دیا، گھر چلے گئے۔ اتنے میں امام نے خادم سے کہا اس سے کہو کل سبزی بیچنے کے بہانے سے آئے، میں جواب دوں گا۔ نہیں ہے سب لوگ، سبزی بیچنے کے بہانے سے آئے، میں جب سودا خریدوں گا، سبزی خریدوں گا تو میں کلام کروں گا۔ اس بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سبزیاں لے کے بیچارہ آ گیا۔ امام نے کہا سبزی والے یہ سبزی لائے ہو؟ سوال یہی تھا۔ امام نے جواب دینا شروع کیا، اس نے رونا شروع کیا کہ مولا میں نے تو سوال پیش ہی نہیں کیا، آپ نے سارے جواب کیسے دیے؟ امام نے کہا سن، حجت کو سب پتا ہوتا ہے دل میں کیا ہے ذہن میں کیا ہے۔ مولا آپ نے گھر کیوں نہیں بلایا؟ کہ دیکھ رہا ہے کہ جتنے افراد دور دور پڑے یہ سب جاسوس ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کون کہاں سے آیا ہے، تیری جان کو میری وجہ سے خطرہ ہو میں نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ میرے کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں، میرا ایک شیعہ میری وجہ سے نہ مارا جائے۔ امام کے ایک شاگرد نے، ساتھ امام کے ہارون نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بھئی ان دونوں کو آپ پڑھا دیں۔ قابل تھے بہت، امام کا ہر شاگرد قابل تھے، میرے بچوں کو پڑھایا کرو۔ ایک خادم نے کہا جس سے تو اپنے بیٹوں کو تعلیم دلوا رہا ہے نا، وہ امام حسن و حسین کو تیرے بیٹوں سے افضل سمجھتا ہے۔ اس نے کہا بلایا حضرت اسحاق جی، کہ اسحاق میں نے سنا کہ تم علی کے بیٹوں حسن و حسین سے میرے بیٹوں کا مقابلہ کر کے میرے بیٹوں کو کہتے ہو کم ہے، علی کے بیٹے افضل ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے غلط سنا۔ کہ پھر تمہارا عقیدہ کیا؟ کہ میں علی کے غلام قمبر کو بھی تیرے بیٹوں سے افضل سمجھتا ہوں۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ گدی سے ان کی زبان کو کھچوا دیا گیا، گردن میں سوراخ کیا، اور اس نے اتنی بڑی توہین۔ اللہ نے گرامی آپ کے خیال میں شیعوں نے قربانیاں نہیں دی؟ اتنی جرت رکھتے تھے، خلفاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے بہت تلخ باتیں کہی ہیں لیکن یہ کہنا ضروری سمجھتا ہے۔ بس میں تھوڑی سی دیر بس اس میں کرنٹ آ رہا ہے، بس 2 دفعہ میرے منہ پہ کرنٹ آ رہا ہے۔ اللہ نے گرامی آخری جو میں پیش کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ بس بھائی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ امام
علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پہ لاکھوں درود و سلام، لیکن خدا کی قسم کسی بھی امام کو زندان میں اتنا شکنجہ نہیں کیا گیا جتنا ساتویں امام علیہ السلام۔ لیکن ہم چوتھے امام کے زندان کا اس لیے زیادہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ بیویاں بھی تھیں۔ میرے جملے پہ غور فرمایا آپ نے؟ ان کے ساتھ پھپھیاں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں سب ساتھ تھیں۔ ساتویں امام تنہا تھے اور اس تنہائی میں فرماتے تھے پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت بہت دور سے لوگ آئے ہیں، جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے، جناب سیدہ کو فرصت دیجیے گا۔ آج بی بی کے نہ جانے کوئی بیٹا کاظمین میں، بغداد میں، کوئی مشہد میں، کوئی سامرہ میں، کربلا میں، کہاں کہاں بی بی کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا۔ تاریخ میں زندان بہت ہیں لیکن 3 ہستیوں کا زندان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ پہلا زندان امام سجاد کا، جانتے ہیں نا، اگر کوئی زندان کے دروازے پہ آ جاتا تھا تو مولا فوراً اٹھ کے جاتے کہا ہمارا تماشا نہ دیکھو۔ مولا کا ایک ماننے والا تھا، نام ابراہیم تھا۔ جب مولا کے پاس آیا نا ملنے کے لیے مدینے میں، تو مولا نے فرمایا ابراہیم ہر سال دمشق سے تم ملنے آتے ہو، اگلے برس ہم تم سے ملنے آئیں گے۔ ایک دم سے رونے لگا، کہا مولا زہ نصیب آپ ملنے آئیں گے؟ کہا ہاں ابراہیم لیکن تم پہچانو گے نہیں۔ کہا مولا میں آپ کو نہیں پہچانوں گا؟ کہا ابراہیم غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں کہ وہ پہچانے نہیں جاتے۔ حضرت ابراہیم تھے نا، وہ سمجھ نہیں سکے مولا کس طرف اشارہ کرے۔ کہا ابراہیم بس میری ایک وصیت یاد رکھنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ تو مولا آپ کی وصیت یاد رہے گی۔ جب وہ گزر رہے تھے نا زندان کے دروازے سے تو دیکھا کہ زندان میں کچھ قیدی ہیں جو زمین پہ بیٹھے، دیکھنے لگے، امام اٹھے، قریب آئے، کہا ابراہیم کیا آپ کے مولا نے وصیت نہیں کی تھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا؟ ایک مرتبہ ابراہیم نے ہاتھ باندھے، کہا ہاں میرے مولا نے وصیت کی تھی لیکن قیدی آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ابراہیم آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ کہا نہیں قیدی میں آپ کو پہچان نہیں سکا، قیدی خاک لگی ہے لیکن پھر بھی نور ہے، پتھروں کے نشان ہیں لیکن پھر بھی آپ پاک ہیں۔ قیدی آپ کون ہیں؟ کہا ابراہیم غور سے دیکھو۔ پھر جناب ابراہیم نے دیکھا، کہا نہیں میں پہچان نہیں پا رہا۔ ابراہیم میں سجاد ہوں۔ کہا مولا آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا نے فرمایا ابراہیم میں نے کہا تھا نا غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت پڑ جاتے ہیں، وہ پہچانے نہیں جاتے۔ کہا مولا یہ میرا شہر ہے، مجھے حکم دیجئے کوئی خدمت کر سکتا ہوں، کھانا لا دوں، شربت لا دوں؟ مولا آپ کا امامہ جل گیا ہے، نیا امامہ لا دوں؟ مولا نے کہا نہیں ابراہیم اگر ہو سکے تو 7 چادریں لا دو۔ کہا مولا آپ ابا مانگتے، امامہ مانگتے، مولا چادریں، حسین کا بیٹا مجھ سے چادریں مانگ رہا ہے، مولا چادریں کیوں چاہیے؟ کہا ابراہیم میری پھپھیاں میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا جناب سیدہ بہت دعائیں دیتی ہیں، جناب سکینہ بہت دعائیں دیتی ہیں۔ میں نے کہا تھا 3 ہستیوں کا زندان بڑا سخت ہے۔ پہلے مولا سجاد، دوسری ہستی مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر دیکھ سکتے ہیں مجھے تو ضرور دیکھیے گا اگر میں نظر آ رہا ہوں۔ جانتے ہیں دوسری ہستی کون ہے زندان میں جو بڑی مظلوم ہے؟ ایک چھوٹی سی بیوی ہے،
ان کے کان بھی زخمی تھے، ان کے قدم بھی زخمی تھے، ان کے نالین ٹوٹ گئے تھے، کانٹوں پہ پاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کبھی زندانوں میں قبریں نہیں بنائی جاتی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مجھے اپنی بہنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا دیکھ سکیے تو میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے میرا یہ جملہ سنیں۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹی سی بچی رو رو کے کہہ رہی ہے میں فلسطین کی مسلمان ہوں۔ بچی کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ آنسو ہیں، اور رو رو کے کہتی ہے او مسلمانوں ہم مسلمان ہیں۔ میں جب بھی وہ کلپ دیکھتا ہوں نا، مجھے خیال آتا ایک اور بیوی کہہ رہی ہے او مسلمانوں ہم آل رسول ہیں، ہم تمہارے نبی کا کنبہ۔ اجرکم اللہ۔ ایک چھوٹی سی بیوی بار بار کہتی کہ ہمیں پتھر نہ مارو۔ بھائی آج رونے میں بخل نہ کیجیے، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا اور تفصیل سے، لیکن تابوت ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جانتے ہیں تیسری ہستی کون ہے؟ تیسری ہستی وہ ہے جن کے لیے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے دادا موسیٰ کاظم پہ۔ قاعر السجون، سجون جمع ہے سجن کی، سجن کہتے ہیں زندان کو۔ 12ویں امام کہتے ہیں میرے دادا موسیٰ کاظم کی عظمتوں کو سلام، جنہیں زندانوں کی تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں نا زندان ویسے ہی اذیتناک ہوتا ہے، اور اگر گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ اب میری سب سے درخواست ہے میری طرف ضرور دیکھیے گا، روایات میں ہے امام موسیٰ کاظم بعض ایسے زندانوں میں رہے ہیں جہاں جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ زندان کی چھت نیچے تھی، امام قیام نہیں کر سکتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا قد بڑا تھا، زندان کی چھت نیچے تھی، امام جب نماز پڑھتے کہتے پروردگارہ گواہ رہنا میرا زندان کیسا ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے کہ میں گستاخ جملہ کہتا ہوں لیکن میں پڑھوں گا ضرور۔ جانتے ہیں کچھ شیعوں نے ایک دروغ زندان کو پیسے دیے، کہا ایک مرتبہ ہمیں ہمارے امام کی زیارت کروا دے۔ کہا شام کو آنا، جب باقی سپاہی چلے جائیں میں زیارت کروا دوں گا۔ شام کا وقت تھا، سب شیعہ اندر آئے، زندان تھا، کہا دکھاؤ ہمارے امام کا، کہا سامنے تمہارے امام ہے۔ کہا کہاں؟ کہا وہ سامنے امام ہے۔ کہا وہاں تو ایک کپڑا پڑا ہے۔ کہا کپڑے کے نیچے تمہارے امام ہے۔ سب ماتم کرنے لگے، سروں کو پیٹنے لگے، ہمارے امام اتنے کمزور ہو گئے کہ صرف ایک وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، تمہارے امام لاغر اندام ہو گئے ہیں۔ شیعوں نے کہا ایک وقت کا کھانا ہم دیں گے ہمارے امام کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو لوگ ابھی تک نہیں نہ رو پائے تو میرے ساتھ چلیے مدینے میں 18 بیٹے 19 بیٹیاں ہیں امام موسیٰ کاظم کی۔ ہر عید تہوار پہ ساری بیٹیاں امام رضا سے کہتی بھیا اس دفعہ بابا عیدی دینے آئیں گے؟ امام رضا علیہ السلام رو کے کہتے نہیں۔ جس کے 18 جوان بیٹے ہیں اور باپ بار بار وصیت کرتا ہوں میرے بیٹوں جنگ نہ کرنا، سادات کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ سب کو مار دیں گے۔ ہمارے سامنے کربلا ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، میرے بیٹوں تلوار نہ اٹھانا۔ امام رضا صحن میں نے کئی روایات میں دیکھا صحن میں بیٹھتے، رات میں صحن میں سوتے۔ امام کی ان کی ایک بیٹی بہن کا نام ہے معصومہ قوم۔ آج جیسی رات تھی، تاریک رات، بی بی نے سنا بھائی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، سب بہنوں کو اٹھایا، ہمارے بھائی بہت رو رہے ہیں، چلو مولا کی خدمت میں، بھائی کی خدمت میں، بھیا سب خیریت ہے؟ امام نے ساری بہنوں کو دیکھا، رو کے فرمایا آج رات ہمارے بابا کو زہر دیا جا رہا ہے۔
خدا پردیس میں کسی باپ کو ایسی موت نہ دے جہاں نہ بیٹے ہو نہ بیٹیاں. سب بیٹیاں رونے لگی بھیا ہمارے بابا تنہا ہے. کبھی بیٹیوں کے سامنے باپ پہ ہاتھ نہ اٹھانا. حضرت کو مانا جائے امام رضا رونے لگے. ہاں میری بہنوں آج رات ہم یتیم ہو رہے ہیں. ہمارے بابا کو زہر دیا جا رہا. میں تو بھی پڑھنے والا ہوں. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا بس. بھائی تابوت جب میں کہوں گا تب تک برآمد نہ کیجیے گا. ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں چند جملے مساعد کے پڑھوں گا. ایک مرتبہ وہاں اس ملعون ہارون رشید نے کہا, ایک آدمی مفتی سے کہا فتویٰ دے یہ واجب القتل ہے. کہا کیسے فتویٰ دے دوں جب اس نے گناہ ہی نہیں کیا. کہا پھر گناہ کروا دو والعیاذ باللہ. کسی بدکارہ کو بھیجا. امام نے کہا خبردار قریب نہ آنا میں معصوم امام ہوں. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا. سارے حجابات ہٹنے لگے. جنت کا نظارہ اس خاتون کو نظر آیا. ایک مرتبہ اس نے دیکھا جنت کی مخلوقات کہہ رہی ہے قریب نہ جانا یہ جنت کا مالک ہے. ساری جنت اس کی صدقے میں بنی ہے. جنت اس کی مشتاق ہے. وہ بدکارہ تھی, اس نے پہلی مرتبہ جنت دیکھی تھی. رو کے کہنے لگی اے اللہ کے نیک بندے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا آج کے بعد سے گناہ نہ کرنا. میں ضمانت دیتا ہوں میں خود تیری شفاعت کروں گا. امام نے اپنی ابا دی. اس نے سر پہ لی. امام سجدے میں گئے. وہ بھی سجدے میں پوری رات روتی رہی. جب صبح سپاہی آئے نا انہوں نے کہا او خاتونوں بدکارہ ہم نے تجھے پیسے دیے تھے سجدوں کے نہیں. کہا خبردار ہاتھ نہ لگانا. میں یقین کی منزل پہ فائز ہوں. میں نے جنت دیکھ لی ہے. اسے نہ مارنا یہ اللہ کا ولی ہے. آخری جملے اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. میرے اس وقت دل و دماغ کی کیفیت عجیب ہے. 70-80 لاکھ زائرین آتے ہیں 25 رجب کو کاظمین میں. 70-80 پورے عراق سے. کتنے حالات خراب ہیں خدا کی قسم. بم پھٹتے ہیں, گولیاں چلتی ہیں, زائرین کم نہیں ہوتے اور سب ایک ہی جگہ ہجوم کرتے ہیں. کہاں؟ پل بغداد پہ جہاں ایک امام معصوم کا تابوت دھوپ میں پڑا رہا. نہ جانے کس کس کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا. بی بی سیدہ آپ کو حسین کا پرسا 3 دن لاشا دھوپ میں پڑا رہا. ادرک میں لگا کئی لاشیں دھوپ میں پڑے رہے. ایک مرتبہ امام کو زہر دلوایا. ہارون رشید ملعون نے جب زہر دے دیا نا امام نے ایک مرتبہ کہا دور چلے جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ پورا زہر دے کے امام نے کہا تمہارا کام ہو گیا. میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں, اتنا زہر میری شہادت کے لیے کافی ہے. جس کے 18 جوان بیٹے ہوں 4 مزدوروں کو پیسے دی. کہا یہ تابوت اٹھاؤ پورے بغداد پہ رکھ دو اور شیعوں کو کہہ دو تمہارا امام مر گیا. 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام میرے دادا موسیٰ کاظم کے جن کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. پھر 12ویں امام کہتے ہیں 5ویں مزدور کو پیسے دیے. نعرہ لگا ماتا امام الرفضہ, رافضیوں کا امام مر گیا. جب پورے بغداد پہ لاشا لائے ایک شیعہ بڑا عقیدت مند تھا. کہا کس کا امام مرا؟ کہا تمہارا امام مر گیا. کہا ہمارے امام مرتے نہیں شہید ہوتے ہیں. کہا نہیں اپنی موت مرا. اس نے ایک مرتبہ تابوت کو کھولا, کفن کھولا. کہا مولا مجھے معاف کر دیں لیکن اپنی زبان سے بتا کے آپ اپنی موت مرے ہیں. یہ قتل امام نے آواز دی قتل قتلہ. اس نے آواز دی او شیعو تابوت اٹھاؤ ہم یتیم ہو گئے. امام کو زہر دے دیا. 2 منٹ بس 2 منٹ. تابوت برآمد ہونے والا ہے. جیسے تابوت اٹھایا شیعہ روتے ہوئے کاظمین میں تابوت مبارک لائے. جیسے تابوت کاظمین میں آیا سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ہم گنہگار ہیں. امام کو صرف امام ہی قبر میں اتار سکتا ہے. جنازہ کون پڑھائے گا؟ ملت دیکھے گا. آخری جملے سارے پریشان کھڑے تھے. اتنے میں دیکھا مدینے کی جانب سے ایک جوان آ رہا. گریبان چاک ہے, ننگا سر ننگے پاؤں.
ہائے بابا میں یتیم ہو گیا. جوان نے اپنے آپ کو تابوت پہ گرا دیا. میرے کو دیکھیے گا, سینے سے سینہ ملایا, رو کے کہا بابا میری بہنیں آپ کے انتظار میں یتیم ہو گئے. ہائے امام موسیٰ کہاں ہے؟ یا حسین یا حسین.